الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کے جسم کے مختلف اعضاء ہیں، ہر عضو کا اپنا کام ہے۔ آنکھ کا کام دیکھنا، کان کا کام سننا، زبان کا کام بولنا، دماغ کا کام سوچنا اور دل کا کام اللہ سے محبت کرنا۔ دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ آنکھ دیکھے بغیر نہیں رہتی، دل محبت کیے بغیر نہیں رہتا۔ پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ اب یہاں پر ایک نقطہ ذہن میں آتا ہے کہ جب دل نے محبت کرنی ہے تو کیوں نہ اللہ سے محبت کرے۔ کسی شاعر نے کہا، سونی شکل تے عاشق ہونا ایک ہی ہے دانائی، سونی شکل تے عاشق ہونا ایک ہی ہے دانائی، عاشق بن اس رب سونے دا جس سے شکل بنائی۔ جس اللہ نے یہ شکل بنائی ہے ہم اس سے عشق کیوں نہ کریں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو محبت کرنے کا حکم نہیں دیا، صرف اطلاع دیا۔ یہ جملہ خبریہ بنتا ہے کہ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو مفسرین نے اس کا جواب دیا کہ جو حسن و جمال والے ہوتے ہیں وہ اپنی زبان سے کسی کو نہیں کہتے کہ ہم سے محبت کرو، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے کو پتہ نہ چاہیے ہمارا حسن و جمال کیسا ہے، پھر وہ بے اختیار ہم سے محبت کرے گا۔ تو اگر ہم اللہ رب العزت کی صفات کو سامنے رکھیں تو دل کہتا ہے کہ محبت اللہ ہی سے کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے 6 چیزیں اپنے پاس رکھی ہیں: زندگی، موت، عزت، ذلت، رزق اور محبت۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، کوئی ایسا بھی مقام آتا ہے کہ جس پہ فرشتے حیران ہوتے ہوں؟ اللہ نے فرمایا ہاں، جب میں کسی کو زندگی دینا چاہتا ہوں اور لوگ اس کو مارنے پہ تلے ہوتے ہیں تو فرشتے حیران ہوتے ہیں، اور جب میں کسی کو موت دینا چاہتا ہوں اور لوگ اس کو بچانے پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں تو فرشتے حیران ہوتے ہیں، جب میں کسی کو عزت دینا چاہتا ہوں اور لوگ اس کو ذلیل کرنے پہ تلے ہوتے ہیں تو فرشتے حیران ہوتے ہیں، اور جب میں کسی کو ذلیل کرنے پہ آتا ہوں اور لوگ اس کو عزت دینے کے لیے تلے ہوتے ہیں تو فرشتے حیران ہوتے ہیں۔ اسی طرح رزق میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ جب میں کسی کو رزق دینا چاہتا ہوں اور روز اس سے رزق لینا چاہتے ہیں تو فرشتے حیران ہوتے ہیں۔ اور آخری چیز کہ محبت میں نے اپنے پاس رکھی ہے۔ جو بندہ مجھ سے محبت کرے، پہلے میں اس سے محبت کرتا ہوں پھر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یحبہم ویحبونہ، تو گویا محبت کا ارادہ اللہ پہلے کرتے ہیں، تب اس کا عکس ہوتا ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔
ہر بندے کے بس کی بات نہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرے. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجاب آنا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جان آنا. کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ. کیا لطف محشر میں شکوے کیے جاؤں، وہ ہنس کے کہے جائیں دیوانہ ہے دیوانہ. فارسی کے کسی شاعر نے عجیب اشعار کہے ہیں، جاں ز تن بردی و در جانی ہنوز. اے محبوب، آپ نے میرے جسم سے جان تو نکال دی اور خود میری جان بن گئے. جاں ز تن بردی و در جانی ہنوز، دردہا دادی و درمانی ہنوز. اے محبوب، آپ نے مجھے درد تو دے دی اور درد کا علاج بھی آپ میرا خود بن گئے ہیں. آشکارا سینہ امب شگافتی. اے محبوب، تیری پلکوں کے تیر نے میرے سینے کو چیر کے رکھ دیا. ہم چنان در سینہ پنہانی ہنوز. اور اس چیرے ہوئے سینے میں محبوب تو ہی تو چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز. اے محبوب، آپ کی ناز کی تلوار نے میرے دل کو خراب کر دیا. خراب کرنے سے کیا مراد کہ اس سے پہلے میرے دل میں مال کی محبت تھی، مکان کی محبت تھی، عورت کی محبت تھی، مخلوق کی محبت تھی. تیری ناز کی تلوار چلی، یہ سب محبتیں ختم ہو گئی اور دل ہر محبت سے خالی ہو گیا. ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز، واندری ویران سلطانی ہنوز. اور اس ویرانے میں اے محبوب سلطانی تو آپ ہی کی ہے. قیمت خود ہر دو عالم کر دئی. اے محبوب، آپ نے اپنے وصل کی قیمت بتائی ہے کہ دو عالم کو قربان کر دو. نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز. محبوب، قیمت بڑھا دیجئے، آپ نے تو بڑا سستا سودا لگا دیا ہے. میں تو اس سے زیادہ بھی قیمت دینے کو تیار ہوں. تو جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اس طرح اللہ کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. چنانچہ اس امت میں اللہ سے محبت کرنے والے عجیب لوگ گزرے ہیں. سبحان اللہ. مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گرمی کا موسم تھا، دوپہر کا وقت تھا، دھوپ شدید تھی، لوگ اپنے کمروں میں گھروں میں چھپ کے بیٹھے تھے. مجھے کسی کام کے لیے باہر نکلنا پڑا. کہتے ہیں میں باہر جا رہا تھا تو میں نے ایک بندے کو دیکھا جو اپاہج تھا اور وہ رینگتا ہوا اپنے ہاتھوں کے بل گھسٹتا ہوا جا رہا تھا. میں نے اس کو دیکھا تو اس کا چہرہ گرمی سے جھلس گیا تھا، سرخ ہو گیا تھا. میں نے کہا کہ اے دوست، تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں. میں نے کہا کہ ایسا کرو، میرے گھر میں آرام کر لو اور شام کو ذرا ٹھنڈا ہوگا اور میں تمہارے لیے سواری کا بندوبست کر دوں گا، تم جلدی حج کے لیے پہنچ جاؤ گے. اس نے کہا مالک ابن دینار، کیا یہ زیب لیتا ہے کہ ایک غلام اپنے آقا کو ملنے کے لیے جائے اور سواریوں پہ سوار ہو کے شاہانہ طریقے سے جائے؟ میں تو پیدل ہی جانا پسند کروں گا. یہ کہہ کے وہ آگے چلا گیا اور اس نے میری بات نہیں سنی. اللہ کی شان دیکھیں کہ کچھ عرصے کے بعد مجھے بھی اللہ نے حج پر جانے کی توفیق عطا فرما دی. کہتے ہیں کہ میں نے عرفات کا وقوف کیا، مزدلفہ کا وقوف کیا اور پھر رمی جمار کے لیے میں شیطان کے پاس آیا اور میں نے آ کے اس کو کنکریاں ماری. کنکریاں مارنے کے بعد دعا کا وقت تھا. میں نے دیکھا کہ لوگوں کا جم گھٹا لگا ہوا ہے. میں نے پوچھا بھئی کیا ہے؟ ان کا جی ایک اپاہج ہے جو دعائیں کر رہا ہے اور ہم اس کی دعا کو سن رہے ہیں. میں نے کہا بھئی ذرا مجھے بھی وقت دے دو. لوگوں نے مجھے تھوڑی سی جگہ دی.
میں نے دیکھا تو وہی اپاہج اس نے احرام باندھا ہوا تھا اور وہ دعائیں کر رہا تھا، یا اللہ تیری روئی توفیق سے میں نے تیرے گھر کی بھی زیارت کر لی، میں نے عرفات کا وقوف بھی کر لیا، مزدلفہ کا بھی کر دیا، میں نے شیطان کو کنکریاں مار کے اپنی بیزاری کا اظہار بھی کر دیا۔ اے اللہ قربانی کا وقت ہے، جو لوگ میرے ارد گرد کھڑے ہیں یہ سب صاحب استطاعت ہیں، یہ جائیں گے اور جا کے جانور قربان کریں گے۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں اپنی جان آپ کے حوالے کرتا ہوں، مجھ سے میری جان قبول کر لیجئے۔ یہ کہہ کے اس نے کلمہ پڑھا اور اس کو موت آ گئی۔ ایسے ایسے اللہ کے چاہنے والے اس امت میں گزرے ہیں۔ حضرت شیخ حدیث رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ بازار گیا تو ایک باندی بک رہی تھی۔ ایک وقت تھا جب جہاد ہوتا تھا تو جو جنگی عورتیں ہوتی تھیں ان کو باندی کہا جاتا تھا، ان کی خرید و فروخت جائز تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بہت ہی کمزور سی ہے، ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، تو میں اسے اپنے گھر لے آیا، سستی مل گئی تھی۔ میں دیکھا کہ سارا دن میرے گھر کی خدمت میں لگی رہتی، جب رات آتا تو وضو کر کے مصلے پہ کھڑی ہو جاتی، میں سو جاتا۔ ایک دن میری آنکھ کھلی تو وہ اللہ سے دعا کر رہی تھی، یا اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم آپ میری یہ بات پوری کر دیجئے۔ تو میں نے اسے ڈانٹ کر کہا، اے لڑکی یوں نہ کہو کہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، بلکہ یوں کہو مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم۔ اس پر وہ غصے میں آ گئی، کہنے لگی میں تو یہی کہوں گی، اے اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو وہ مجھے مصلے پہ کھڑا نہ کرتا اور تجھے ساری رات میٹھی نیند نہ سلاتا۔ یہ کہہ کے اس نے دعا کی، یا اللہ تیری اور میری محبت کا معاملہ ابھی تک مخلوق سے اوجھل تھا، اب مخلوق کو پتہ چل گیا، اب میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں۔ اس نے کلمہ پڑھا اور اس کو وہی موت آ گئی۔ اس دنیا میں جتنا اللہ کو چاہا گیا، جتنا اللہ سے محبت کی گئی، جتنا اللہ کی یاد میں آنسو بہائے گئے، جتنا اللہ کی خاطر راتوں کو مصلے کے اوپر جاگا گیا، کائنات میں کوئی دوسری ہستی ایسی نہیں جس کو مخلوق نے اتنا پیار کیا ہو۔ سرائکی کے ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے چند اشعار سنیے۔ فرماتے ہیں، عشق خدا یار نار غضب دی تے ویکھو قسمت وچ ونج پئی ہاں تے سڑ بھج گئی ہاں۔ عشق خدا یار نار غضب دی تے ویکھو قسمت وچ ونج پئی ہاں تے سڑ بھج گئی ہاں۔ چولا برکا صبر دا میرے ہو گیا تھیاں تھیاں تے چپ کر گئی ہاں۔ ماں پیو ویر یاد نہ میں کو تے اتوں تانے دیوڑ سیاں تے سیندی رہی ہاں۔ غلام فرید اے آکھ سجن نو میں تا در تیڑے تے پئی ہاں تے جے ہو جئی ہاں۔ غلام فرید اے آکھ سجن نو میں تا در تیڑے تے پئی ہاں تے جے ہو جئی ہاں۔ پھر دوسری جگہ وہ فرماتے ہیں، تن تندور تے ہڈیاں بالن اساں ہاواں نال تپایا۔ تن تندور تے ہڈیاں بالن اسی ہاواں نال تپایا۔ کپ کپ بکیاں پیڑے کیتے اتو عشق پلیتھن لایا۔ تن دی ہانڈی تے من دا سالن اسی اتو لون صبر دا پایا۔ غلام فرید میں ساری تیڈی دس ہون اعتبار ہی آیا۔ تو جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اس طرح اللہ کی یاد میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔
حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو دو بندوں پہ محبت ہے اور اللہ ان پہ فخر فرماتے ہیں. ایک قافلہ چل رہا تھا، تھکے ہوئے اپنی منزل پہ پہنچے، سب سو گئے تھکاوٹ کی وجہ سے، مگر ایک بندے نے وضو کیا اور وہ مصلی پہ کھڑا ہو گیا. اس کو دیکھ کے اللہ فخر فرماتے ہیں فرشتوں میں اور کہتے ہیں دیکھو یہ میرا کتنا اچھا بندہ ہے کہ اس نے نیند قربان کی اور میری یاد میں کھڑا ہو گیا. اور دوسرا وہ بندہ کہ جس کی نوجوان بیوی اس کے پاس موجود ہے، وہ چاہے تو اس کے ساتھ وقت گزار دیتا ہے، مگر اس جوانی میں وہ اپنی خواہشات کو قربان کر کے تہجد کے لیے اٹھتا ہے اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں اور ان دو بندوں کی محبت پہ اللہ فخر فرماتے ہیں. شاعر نے کہا تیرے عشق نے مجھے غم دیا، تیرے عشق نے مجھے غم دیا، میرے غم کی عمر دراز ہو. تیرے عشق نے مجھے غم دیا، میرے غم کی عمر دراز ہو. وہ مقام آئے میرے خدا، میرے عشق پہ تجھے ناز ہو. کاش کہ وہ مقام آئے اے اللہ ہماری محبت پہ آپ کو ناز ہو. اب ان عشاق کی چند نشانیاں ہوتی ہیں. پہلی نشانی کہ یہ تہجد میں کھڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے محبوب کو وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. یہ ہو نہیں سکتا کہ تہجد کا وقت ہو اور اللہ سے محبت کرنے والا اس وقت سویا ہوا ہو. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ فرماتے ہیں رات پویتے بے قدرانو مٹھی نیندر آوے، رات پویتے بے قدرانو مٹھی نیندر آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیان جگاوے. جو درد مند ہوتے ہیں ان کو یاد کی یار کی یاد سوتوں کو آ کے جگا دیتی ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب رات آتی ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے 3 گروہ بناتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں دیکھو فلاں فلاں میرے مقبول بندے ہیں، تم جاؤ اور ان کو پر مار کے جگا دو تاکہ یہ اٹھ کے میرے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور میں ان کے دامن بھر دوں. اور دوسرے گروہ کو فرماتے ہیں جاؤ اور فلاں فلاں میرے بندے یہ علماء ہیں، یہ مقرب ہیں، یہ نیک ہیں، سارا دن دین کے کام میں لگے رہتے ہیں، ان کی کروٹ بدل دو. یہ چاہیں گے تو اٹھ کے تہجد پڑھیں گے اور چاہیں گے تو لیٹے رہیں گے. میں ان کے جاگنے پہ بھی خوش ہوں، میں ان کے لیٹنے بھی خوش ہوں. اسی کے لیے حدیث پاک میں آیا نوم العلماء عبادت، علماء کی تو نیند بھی عبادت ہوتی ہے. اور پھر تیسرا گروہ ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں جاؤ فلاں فلاں بندے میرے ناپسندیدہ بندے ہیں، جاؤ اور ان کے اوپر پہرا دو، میرے مقبول بندوں کے اٹھنے کا وقت ہے، کہیں یہ مردود نہ اٹھ جائیں، میں ان کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا. تو فرشتے میٹھی نیند سلا دیتے ہیں اور بندہ اس وقت اٹھ ہی نہیں سکتا. تو یہ جو کہتے ہیں نا جی کہ ہم تہجد نہیں پڑھتے، نہیں یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہماری شکل دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے، اس لیے ہمیں اٹھنے کا موقع ہی نہیں دیتے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد کی پابندی عطا فرمائے. دوسری نشانی کہ ہر کام میں سنت کی پیروی. عاشق کی دوسری نشانی یہ ہوتی ہے اس کا ہر عمل، قول، فعل، چال ڈھال، کھانا پینا سب کچھ سنت کے مطابق ہوتا ہے. اور تیسرا یہ کہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا الحزن رفیقی، حزن میرا ساتھی ہے. تو ان کے دل مغموم رہتے ہیں اللہ کے. فارسی کا شعر ہے عاشقارا شش نشانی اے پسر. باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے کہ اے بیٹے عاشقوں کی 6 نشانیاں ہوتی ہیں. عاشقارا شش نشانی اے پسر، رنگ زرد و آہ سرد و چشم تر. ان کا رنگ زرد ہوتا ہے فاقوں کی وجہ سے، آہیں
ٹھنڈی برتے ہیں اور ان کی چشم تر ہوتی ہے، آنسو ہوتے ہیں چشمے. گر ترا پرسد پسے دیگر کنام. اور اگر تو پوچھے کہ باقی تین کون سی ہیں، کم خورد کم گفتن و خفتن حرام. کم کھاتے ہیں، کم بولتے ہیں، اور رات کی نیند تو ان کے اوپر گویا حرام ہوتی ہے. عاشق دا کم رونا دونا تے بن رون نہیں منظوری. دل روے چاہے اکھیاں روون تے وش عشق دے رون ضروری. کوئی تے روون دید دی خاطر تے کوئی روندے وچ حضوری. تے آزم عشق چ رونا پیندا بھاویں وصل ہوئے بھاویں دوری. اور انہوں نے ایک شعر اور کہا، جیڑا لطف ہے رون اندر وچ بیان نہ آوے. رونا دل دی میل اتارے نالے رٹھڑے یار مناوے. تو یاد خدا وچ رون والا کدی دوزخ وچ نہ جاوے. پھر ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کو قرآن مجید پڑھنے سے محبت ہوتی ہے. وہ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو لطف لے کے پڑھتے ہیں، مزے لے لے کے پڑھتے ہیں، کیونکہ یار کا کلام ان کو سکون دیتا ہے. قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس بندے کو محبت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزتیں عطا فرماتا ہے. چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا فرمائیں. تو جو قوم جڑے گی اللہ اس کو بلندی عطا فرمائیں گے، جو فرد جڑے گا اللہ اس فرد کو عطا فرمائیں گے. علامہ اقبال کو قرآن مجید کے ساتھ بہت محبت تھی، بہت محبت تھی. مجھے ہمیشہ یہ اشکال رہتا تھا کہ یہ بندہ تہجد گزار تھا اور قرآن مجید سے اتنی محبت کرتا تھا، یہ داڑھی کیوں مونتا تھا؟ تو پھر پتہ چلا کہ اس وقت جامعہ الازہر مصر والوں نے فتویٰ دیا کہ داڑھی کا مقصد مرد اور عورت کے درمیان مشابہت کو ختم کرنا ہے. اس لیے آپ مصری علماء کو دیکھیں گے وہ داڑھی اور مونچھ کو اکٹھا نہیں مونتے. اگر داڑھی مونتے ہیں تو مونچھ رکھواتے ہیں تاکہ فرق رہے. تو علامہ اقبال نے بھی یہی کیا. ایک مرتبہ مری میں علامہ اقبال کے گھر کی کچھ عورتیں بیعت ہوئیں تو میں نے ان سے کویسچن پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے داڑھی مونتے تھے حالانکہ اتنے عاشق رسول تھے. ان کا جی نہیں، آخری زندگی میں انہوں نے داڑھی لمبی کر لی تھی، لیکن یہ فتنہ آ کے ان کی منڈی ہوئی داڑھی کو جو ہے نا لوگوں کے سامنے رکھا گیا تاکہ ان کا یہ پیغام وہاں پہنچے. علامہ اقبال اپنی تہجد گزاری کے بارے میں فرماتے ہیں، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی. زمستانی ہوا سے مراد یہ کہ یورپ لندن کا جو اریاں ماحول تھا اس کی بات کر رہے ہیں. زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی. اس کا مطلب یہ کہ لندن میں جا کے بھی وہ تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے. مجھے اپنی زندگی میں علامہ اقبال کی جس نظم نے سب سے پہلے متاثر کیا، میں اس وقت کالج میں پڑھتا تھا اور اکثر میں اس کو گنگنایا کرتا تھا. اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا ہے ایشیا میں سحر فرنگیانہ. تعمیر آشیاں سے میں نے یہ راز پایا، اہل نوا کے حق میں بجلی ہے آشیانہ. یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی، یا بندے خدا بن یا بندے زمانہ. اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں
گفتار دلبرانہ کردار کاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ۔ پھر ان کا ایک کلام اور میں نے پڑھا تو میری محبت اور بڑھی۔ کیا عجیب کلام ہے، کہتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ نبی اسلام کی شان میں کہتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہے باغ۔ یعنی یہ جو گنبد آبگینہ رنگ ہے یہ تیرے محیط میں تو ایک بلبلے کی مانند ہے۔ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ شوکت سنجر و سلیم یعنی سنجر و سلیم کی جو شوکت تھی، جاہ و جلال تھا، وہ تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ اور جنید اور بایزید کا جو فقر تھا وہ تیرا جمال بے نقاب ہے۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ پھر ان کا فارسی کا ایک کلام ہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر۔ اے اللہ تو دو عالم سے غنی ہے اور میں فقیر ہوں، روز محشر عذرہائے من پذیر۔ اے اللہ قیامت کے دن میرے عذروں کو قبول فرما لینا، گر تمہیں بینی نگہ حسابم ناگزیر۔ اگر اللہ تو یہ فیصلہ کرے کہ نہیں میرا حساب لینا ضروری ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، تو کیا میرا حساب مصطفیٰ کریم کی نگاہوں سے اوجھل لینا، مجھے ان کے سامنے کہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ جماعت کے بانی تھے، وہ اس شعر کو پڑھ کے کہا کرتے تھے کہ اس شعر کے لکھنے پر اللہ نے علامہ اقبال کی مغفرت کر دی۔ پھر انہوں نے مولانا منظور نعمانی کے ذمہ لگایا کہ علامہ اقبال نے دعوت و تبلیغ کے بارے میں جو باتیں لکھی ہیں وہ مجھے جمع کر کے دو کہ میں اسے تبلیغ کے اصولوں میں شامل کر لوں۔ علامہ اقبال کو قرآن مجید سے کتنی محبت تھی، ذرا غور سے سنیے۔ فرماتے ہیں گر دلم آئینہ بے جوہر است، اے اللہ اگر میرا دل بے جوہر آئینہ ہے، گر بے حرفم غیر قرآن مضمر است، اور اگر میری بات میں قرآن کے علاوہ کوئی بات ہے، پردے ناموس فکرم چاک کن، اے اللہ میرے ناموس کے پردے کو چاک کر دے، ای خیام راز خارا پاک کن، اس پھولوں کی کیاری کو کانٹے سے پاک کر دے، روز محشر خار رسوا کن میرا۔ کیا عجیب بات کی ہے، اے اللہ قیامت کے دن میں رسوا اور خار کر دینا، بے نصیب از بوسہ پاکن مرا، اور مجھے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے بوسے سے محروم کر دینا۔ اس قرآن کی محبت نے پھر ان کو ایک عالمگیر شخصیت بنا دیا، اس لیے وہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو وہ پیر رومی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو مرید ہندی کہتے ہیں۔ زندگی پر بہار ہوتی ہے جب خدا پہ نثار ہوتی ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی سچی محبت عطا فرمائے تاکہ ہم اس کی محبت میں ڈوب کر اپنی زندگی گزارنے والے بنے۔ میں اللہ اللہ کیے جا رہا ہوں، مزے بے خودی کے لیے جا رہا ہوں، لگا کر میں سنت کو سینے سے اپنے، میں بخشش کا ساماں کیے جا رہا ہوں۔ بلا لیں گے آقا مدینے میں ایک دن، تسلی سی دل کو دیے جا رہا ہوں۔ مجھے ساقیہ اب نہیں کوئی پرواہ، میں جام محبت پیے جا رہا ہوں۔ ملاقات ہو جائے گی روز محشر، اسی آس پر میں جیے جا رہا ہوں۔ میں اللہ اللہ کیے جا رہا ہوں، مزے بے خودی کے لیے جا رہا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آنے والے سب لوگوں کو اپنی سچی محبت عطا فرمائے تاکہ ہم بقیہ زندگی اللہ کی محبت میں ڈوب کر گزاریں۔
امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیں گے کہ اعلان کرو این المحبین، مجھ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ تو کروڑوں کروڑوں لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے قریب ہو جائیں گے اور کہیں گے ہمیں اللہ سے محبت کرنے والے۔ فرشتے پوچھیں گے تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ کہیں گے ہم نے دنیا کے اندر نیکی کی زندگی گزاری، ہم تبلیغی جماعت کے ساتھ جاتے تھے، ہم خانقاہوں میں جاتے تھے، ہم دن رات اللہ کی محبت میں وقت گزارتے تھے۔ اللہ فرمائیں گے یہ میرے بندے سچ کہہ رہے ہیں، اب ان کا حساب لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، ان کو کہو کہ یہ بلا حساب جنت میں چلے جائیں۔ بابا بلے شاہ کا کلام ہے، کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے۔ اگر کورے کاغذوں کی کوئی جلد بنا دے تو اس کو کتاب تو کوئی نہیں کہتا نا۔ کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے کہ سارے پھول گلاب نہ ہوندے، اور ہر پھول گلاب کا پھول نہیں ہوتا، گلاب کا پھول تو کوئی کوئی ہوتا ہے۔ کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے کہ سارے پھول گلاب نہ ہوندے، تے جے کر یاری لائیے بلیا تے یاراں نال حساب نہ ہوندے۔ اور اے بلے شاہ اگر یاری لگائیں تو پھر یاروں سے حساب لیتے ہوئے حیا آتی ہے، بندہ یاروں سے حساب نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ ان سے حساب نہیں لیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جنت عطا فرما دیں گے۔ شاکر شجاع آبادی کا شعر ہے، اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں اس دی جزا ملسی، یعنی یہاں پہ ہم نے جو مجاہدے کیے ہیں وہاں ہمیں قیامت کے دن اس کا اجر ملے گا۔ اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں اس دی جزا ملسی، تھکیڑے سارے لے ویسن، سب تھکاوٹیں اتر جائیں گی۔ اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں اس دی جزا ملسی، تھکیڑے سارے لے ویسن، نبی ملسی خدا ملسی۔ اس کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن ہمیں اللہ ملے گا اور اللہ کے نبی ملیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان محبت کرنے والوں میں شامل فرمائے اور آپ سب حضرات کا یہاں آنا باعث برکت بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔